الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. محترم ناظرین، سلسلہ دروس رمضانیہ کی اس مجلس میں آپ سب کا استقبال ہے. محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے، جو کہ اسلام کے 5 بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے روزے کو ہم مسلمانوں پر فرض کیا ہے، جس کی خبر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح سے تم سے پہلے اور سابقہ امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد بھی واضح کیا تاکہ ہم روزہ رکھ کر پرہیزگار اور متقی بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا: بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ رمضان کے روزے جو ہیں یہ اسلام کی 5 بنیادی جو رکن ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، اور اس رمضان کے روزے جو ہیں اس کی بہت ساری فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ اس مہینے کے ابتدا ہی سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں اور مردود جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ ہر روز اعلان کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اے برائیوں کا انجام دینے والا رک جا. وَلِلَّهِ عُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رمضان کے اس مہینے میں ہر روز جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے، اور یہ سلسلہ رمضان کے پورے مہینے چلتا رہتا ہے. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. اور یہ ساری چیزیں جو فضیلتیں ہیں یا اس مہینے کی جو عظمت ہے، اللہ رب العالمین نے اس مہینے مکمل مہینے میں رکھا ہے. اور اسی طرح سے روزے دار کی بھی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین کے یہاں روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، مشک کی بو سے اللہ رب العالمین کو روزے دار کے منہ کی بو زیادہ پسند ہے. مشک سے زیادہ اللہ رب العالمین کو ایک روزے دار کے منہ کی بو زیادہ پسند ہے. اسی طرح سے روزے دار کے لیے جنت کے اندر ایک دروازہ بنایا گیا ہے، جس میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اعلان کرے گا کہ صرف روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے. لیکن ان ساری فضیلتوں اور اس مہینے کی عظمت کے باوجود ہمارے بعض مسلمان بھائی، چاہے ان کا تعلق دیہات سے ہو یا شہر سے ہو، ان کے اندر ایک وبا پھیلتی جا رہی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس مہینے کو یہ عظمت عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے جس مہینے کو اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں، اس کا احترام کیا جائے، اس کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے. لیکن اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہنے والے
ہمارے بعض مسلمان بھائی روزہ خوری کی وبا میں مبتلا ہیں. روزے کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں بنا کسی شرعی عذر کے، بنا کسی شرعی سبب کے کھاتے پیتے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں، جو کہ ایک شرعی عذر جس کے پاس ہے ایسا شخص بھی نہیں کر سکتا کہ ایک بندہ جس کے پاس شرعی عذر ہے اور شرعی عذر کی بنا پر اس مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ بھی یوں ہی رمضان کے دنوں میں کھائے پیے اور دندناتا پھرے. تو جس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بنا کسی عذر کے روزوں کو نہیں رکھتا ہے، اس مہینے کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا ہے، اس مہینے کا جو حق ہے اس کو ادا نہیں کرتا ہے، بلکہ ساری چیزوں کو پامال کر کے اس مہینے کے تقدس اور اس کی پاکیزگی کو پامال کر کے یوں ہی دندناتا پھرتا ہے، ایک بہت ہی خطرناک وبا ہے جو آج کل بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اسلامی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کی گرفت ان پر ڈھیلی پڑ رہی ہے، اور رمضان کے اس مہینے میں، رمضان کے اس روزے جس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے، اس کو نہیں رکھتے ہیں اور یوں ہی کھاتے پیتے ٹہلتے گھومتے پھرتے ہیں. تو محترم ناظرین، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی کھلی وعید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایسے لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جو لوگ بنا کسی پریشانی کے، جو کوئی پریشانی نہ ہونے کے باوجود ہٹھا کھٹا اور طاقتور ہوتے ہیں، جو کہ نوجوان ہوتے ہیں، ان کے اندر، ان کی بازو میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ اس مہینے کے روزے کو رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں رکھتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیں. یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن افطار کا وقت آنے سے پہلے اپنے روزوں کو توڑ دیتے ہیں. تو وہ لوگ سنیں جو کلیتاً کیا کہتے ہیں، سرے سے روزے نہیں رکھتے ہیں. تو سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سو رہا تھا، اس حالت میں میرے پاس دو آدمی آئے. انہوں نے میرے بازو کو پکڑا اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے اور کہا کہ چڑھو. میں نے کہا میں چڑھ نہ سکوں گا. تو ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے اس چڑھنے کے عمل کو آسان کر دیں گے، یعنی پہاڑ کی چڑھائی میں ہم آپ کی مدد کریں گے. میں چڑھا اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا. وہاں چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. پھر مجھے آگے لے جایا گیا اور میں ایسے لوگوں کے پاس پہنچا جو الٹے لٹکائے ہوئے تھے، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان سے خون بہ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ حلال ہونے سے پہلے، یعنی روزہ افطار کرنے کا جو وقت ہے اس سے پہلے کھاتے پیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، یا روزہ رکھتے ہیں لیکن افطار کا وقت آنے سے پہلے یہ روزے کو توڑ دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا تو ہے لیکن افطار کے وقت سے پہلے روزے کو توڑ دیتا ہے تو اس کا انجام قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید بیان کی ہے. ایک ایسی وعید ہے کہ ہر نہ روزہ رکھنے والے کو سن کر اس کے روگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو الٹا لٹکایا جائے گا اور ان کے جبڑوں کو پھاڑا جائے گا اور ان کے جبڑوں سے خون جاری ہو جائے گا. تو محترم حضرات، جو لوگ بنا کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے بازوں میں قوت دی ہے، ان کے پاس طاقت ہے، لیکن روزہ نہ رکھ کر یوں ہی کھاتے پھرتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے خوف کھانا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جو رمضان کا مبارک مہینہ ایک نعمت کی شکل میں دی ہے، اس کے روزے رکھ کر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس مہینے کی جو حرمت ہے، اس کا جو تقدس ہے، اس کی جو پاکیزگی ہے، اس کو ہم پامال کریں. محترم حضرات، اللہ رب العالمین سے خوف کھانے کی ضرورت ہے.
نہ کہ اس مہینے میں جن کے پاس ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم طاقت کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں استعمال کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مہینے کی جو دیگر عبادات ہیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان عبادتوں کو بھی انجام دے. لیکن جب ہم روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں تو باقی جو دیگر عبادتیں ہیں جو اس مہینے کے اندر جس کا کرنا افضل ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جیسے تلاوت قرآن ہے, نفلی صدقات و خیرات ہیں, اس طرح سے جو دیگر عبادتیں ہیں اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم روزہ رکھیں, اس طرح کی جو دوسری عبادات ہیں ان کو سر انجام دیں. لیکن اللہ رب العالمین نے ہم سے توفیق چھین لی کہ ہم روزہ نہ رکھ سکے. تو محترم حضرات, اخیر میں ایسے لوگوں سے یہی گزارش کروں گا جو روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کا خوف کھائیں, اللہ رب العالمین سے ڈریں, اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا کوئی عذاب ہم پر مسلط ہو جائے اور پھر ہم نست و نابود ہو جائیں. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کی جو حرمت ہے اس کا خیال رکھنے اور اس مہینے کی جو عظمت ہے اس کو خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. اس مہینے کے جو روزے ہیں رب العالمین اس کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ جو دیگر عبادتیں ہیں اس کو بھی رکھنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.